بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و آل نبینا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین حضرات، ماہ رمضان اب بہت ہی قریب ہے۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت اور متبرک کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح سے پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی الہی اختیار کرو۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں روزے کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ جب تک انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں تو کس لیے رکھ رہے ہیں اور کیوں رکھ رہے ہیں، تب تک انسان اس انداز میں روزے کو نہیں رکھ سکتا ہے جو اس کے رکھنے کا طریقہ ہے۔ آیت کریمہ پہ غور کرنے کے بعد بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی روزہ رکھنے کو جو کہا گیا ہے وہ ایمان لانے والے افراد سے کہا گیا ہے۔ دوسری چیز جو خداوند منان نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ اسی انداز میں تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اس سے صاف صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ روزہ صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی واجب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سے پہلے والے انبیاء کرام کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کس انداز میں تھا، کتنے وقت کا تھا یا کتنے دنوں کا تھا، لیکن اس سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ روزہ پہلے بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ ابھی یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہی فرض کیا گیا ہے۔ اور روزے کا فلسفہ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون۔ یہ آیہ کریمہ قرآن کریم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب روزے کا فلسفہ اگر ہم دیکھیں تو روزہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے ہمارے اور آپ کے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فروع کافی میں تحریر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام 5 چیزوں پر منحصر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ۔ غور فرمائیں گے تو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب کسی بنیاد میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اس کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے۔ اور یوں تو پروردگار عالم کے اور بھی احکام ہیں، جیسا کہ اس میں 5 کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا، بلکہ تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف مخصوص 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں چوتھے نمبر کی جو چیز ہے اسلام کی بنیاد میں وہ روزہ ہے۔ یعنی اگر انسان روزہ نہیں رکھتا تو گویا وہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے ہٹ رہا ہے، بنیادی چیزوں کو ترک کر رہا ہے۔ اور جب انسان نے اسلام کی بنیادی چیزوں کو ترک کر دیا تو یقینی طور پہ وہ اس طرح کا مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا جس طرح سے اس کو مسلمان ہونے کا اور کہلانے کا حق ہونا چاہیے۔ روزے کا
ہم فلسفہ سمجھیں کہ روزہ ہمارے اوپر کیوں واجب قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بابرکت ہے، آپ فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ بے شک یہ جو روزے کو فرض کیا ہے پروردگار عالم نے، یہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غنی یعنی مالدار شخص، دولت مند شخص اور فقیر برابر ہو جائیں۔ یہ کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں کہ جب وہ انسان جو امیر ہے، جس کو تمام تر نعمات حاصل ہیں، یعنی جب جو چیز چاہتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، مگر ایک وہ انسان جو فقیر ہے، نادار ہے، جس کے پاس تمام چیزوں کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب اور فقراء افراد فاقہ کشی کے عالم میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا پروردگار عالم نے یہی طریقہ رکھا کہ جب روزہ یعنی ماہ مبارک رمضان آئے گا تو امیر انسان بھی روزہ رکھے گا۔ جب روزہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ رکھے گا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ غریب کس طرح سے فاقوں میں زندگی بسر کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے روزے کو واجب قرار دیا، تاکہ، اور واجب بھی جو قرار دیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ پروردگار عالم کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کے اوپر پروردگار عالم نے جو مستطیع ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، جو انجام دے سکتے ہیں جس طرح سے بھی ممکن ہے، ان پر واجب قرار دیا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا ہے خداوند عالم نے۔ لہٰذا انسان اگر روزہ رکھے گا تو درک کر سکتا ہے کہ غریب اور فقراء حضرات کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، یا بعض اوقات ان کے یہاں اگر فاقہ ہوتا ہے، کھانے کو نہیں ہوتا ہے، تو ان کی بھوک کا کیا عالم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے ذریعے اس کا اندازہ ایک امیر، ایک دولت مند، ایک ثروت مند انسان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہی فلسفہ ہے روزہ رکھنے کا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 252 میں مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، کہ پروردگار عالم نے جو روزہ فرض کیا ہے وہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کون مومن یا کون انسان کتنا مخلص ہے، کتنا خالص ہے، خلوص سے کون روزہ رکھ رہا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اخلاص کے لیے، تاکہ انسان میں اخلاص پیدا ہو، اس کے اندر خلوص پیدا ہو پروردگار عالم کے لیے، اس لیے خداوند عالم نے قرار دیا ہے روزے کو واجب۔ اور انسان سمجھے، قرآن کریم کی طرف اگر نگاہ کریں گے تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب ہم نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر دیکھا، سورہ بقرہ میں پروردگار عالم پھر ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ دیکھو یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے کسی نے سوال کیا مولا کہ صبر، کہ صبر سے مراد کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد صوم ہے، یعنی روزہ ہے۔ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، ایک معتبر کتاب ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا، وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 298 پر حدیث نمبر 3 یہ نقل کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بیان کیا ہے کہ اس سے صبر سے مراد روزہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث، متعدد روایات، اور قرآن کریم میں بارہا بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، انسان سمجھے، غور کرے اس ماہ مبارک میں۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں آخر بیان میں، کہ روزہ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو جہنم سے نجات دلانے کی ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال وہ چیز ہوتی ہے کہ جب مجاہد میدان میں جاتا ہے اس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی چیز تلوار ہوتی ہے، دوسری چیز ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار سے وہ اپنے دشمن پہ وار کر سکتا ہے، لیکن ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔
اب اگر انسان کو روز قیامت اپنے آپ کو یا دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے جہنم کی ڈھال بن کر سامنے آتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم روزے کا فلسفہ سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے، برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔